بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتح من الزوف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعف يا أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي ونبوتي مادر رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. الله صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى ويقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا تالب حاجات إلا وخذ الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بآمد شہزادی حجاب اللہ محافظ علی ولی اللہ بلندر صلوات. اللہم صل علی بآمد مولا سید الساجدین سرکار زین العابدین بلندر صلوات. بآمد سرکار ناظم دو عالم امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجک بلندر صلوات. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوہ حسن کی رو کر پکاری لاؤ سکینہ قاسم دی مہندی بیوہ حسن کی رو کر پکاری لاؤ سکینہ قاسم دی مہندی زینب کی حسرت خواہش حسن کی ارمان صغرا قاسم دی مہندی پانی نہیں تھا خون میں گھلی ہے جو بو ہے خون کی خوشبو وہی ہے
پانی نہیں تھا خون میں گھلی ہے، جو بو ہے خون کی خوشبو وہی ہے، پامال ہو کر رن میں سموں سے پڑھتی ہے نوحہ قاسم دی مہندی، بیوہ حسن کی رو کر پکاری، لاؤ سکینہ قاسم دی مہندی، بازو جدا ہے ٹکڑے بدن ہے، ماتم کا جوڑا پہنے دلہن ہے، بازو جدا ہے ٹکڑے بدن ہے، ماتم کا جوڑا پہنے دلہن ہے، دولہا کی ماں کو جڑی دلہن کو دیتی ہے پرسا قاسم دی مہندی، عرش و زمیں پر پہلے نہ دیکھی، نہ ایسی مہندی نہ ایسی شادی، عرش و زمیں پر پہلے نہ دیکھی، نہ ایسی مہندی نہ ایسی شادی، سب سو چکے ہیں رن میں باراتی، روتی ہے تنہا قاسم دی مہندی، ٹکڑے بدن کے ابن حسن کے دامن میں چن کر شبیر لائے، ٹکڑے بدن کے ابن حسن کے دامن میں چن کر شبیر لائے، مادر یہ سمجھی خیمے کے در پر لائے ہے مولا قاسم دی مہندی، شادی کے گھر میں ماتم ہے برپا، روتی ہے فروا روتی ہے کبرا، شادی کے گھر میں ماتم ہے برپا، روتی ہے فروا روتی ہے کبرا، کرب بلا میں کس کس کو دے گی تنہا دلاسا قاسم دی مہندی، پانی نہیں تھا خون میں گھلی ہے، جو بو ہے خون کی خوشبو وہی ہے، پانی نہیں تھا خون میں گھلی ہے، جو بو ہے خون کی خوشبو وہی ہے،
پامال کرن میں سموں سے پڑھتی ہے نوحہ خاصم دی مہندی بازو جدا ہے ٹکڑے بدن ہے ماتم کا جوڑا پہنے دلہن ہے بازو جدا ہے ٹکڑے بدن ہے ماتم کا جوڑا پہنے دلہن ہے دولہا کی ماں کو جڑی دلہن کو دیتی ہے پرسا خاصم دی مہندی بیوہ حسن کی رو کر پکاری لاؤ سکینہ خاصم دی مہندی مولا قاسم کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار لاشیں پامال کرنے والوں پہ لعنت منکر مولا قاسم مہندی ان سب کے اوپر لعنت بے شمار رو رو کہتی تھی بانو اے دکھیا اصغر تمہاری بلا لوں تیرا لاشا ہے لاشوں میں کس جا آؤ اصغر تمہاری بلا لوں رو رو کہتی تھی بانو اے دکھیا آؤ اصغر تمہاری بلا لوں ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پایا نہ پانی آؤ اصغر تمہاری بلا اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤں کس کے جھولے کی ڈوری ہلاؤں آؤ اصغر تمہاری بلا لو حلق پر تیر بیداد ڈھائے خون میں سر سے پا تک نہائے خوب جنگل میں آرام پائے آؤ اصغر تمہاری بلا ننھا سا سر سینہ پر چڑھا ہے کنبہ سر ننگے روتا کھڑا ہے جھولا خالی تمہارا پڑا ہے آؤ اصغر تمہاری بلا لو رن میں ابرو کماں کی آمد ہے
اصغر بے زبان کی آمد ہے، بھوکے کی ناتواں کی آمد ہے، پیاسے کی نیم جاں کی آمد ہے، یہی خیمے میں سو ہوتا ہے، وعدہ ان کا بھی پورا ہوتا ہے، پیاس نے کر دیا ہے یہ عالم، غش پہ غش آتے ہیں انہیں پیغام، ہلتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی کم کم، سینے میں اب نہیں سماتا، غم سے ماتم زدوں کو سکتا ہے، ننھا سید پڑا سی سکتا، رو نہیں سکتے منہ بناتے ہیں، آنکھیں الٹی ہوئی پھراتے ہیں، خشک کا منہ زبان دکھاتے ہیں، گل سے رونے کے شہر میں جاتے، منہ کھلا ہے دھڑکتی چھاتی ہے، سانس بھی آ بٹا آتے ہیں، سینہ گرمی کے مارے جلتا ہے، ننھا سا دل پڑا اچھلتا ہے، دم بدم رنگ کو بدلتا ہے، بس نہیں کچھ کسی کا چلتا ہے، نام پانی کا سب جو لیتے ہیں، منہ کو گھبرا کے کھول دیتے ہیں، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، ناکامی قسمت کیا کہیے، پانا مگر خطرہ پانی، پیاسے جو رہے 24 پہر، لو دھوپ میں یوں سوکھا پانی، روئے تو لہو آیا بہہ کرے، آنکھوں میں نہ تھا خطرہ پانی، اصغر نے بڑی امیدوں سے منہ کھولا مگر لب تر نہ ہوئے، بچے کے لیے اللہ اللہ تھا، جان سے بھی خطرہ پانی،
وعدہ جو کیا تھا مادر سے وہ آنو محمد کر کے رہے، بہتا تھا برابر میں دریا، مڑ کر نہ مگر دیکھا پانی، پیاسوں کے مقدر میں ہی نہ تھا، پانی کا کوئی خطرہ شاید، عباس نے دے دی جان مگر خیمے میں نہیں پہنچا پانی، عاشور کو جلتی ریتی پر پیاسا تھا محمد کا دلبر، ہر روز قیامت تک بھی اگر کیا فائدہ برسا پانی، عباس کے ہونٹوں کے چھالے کہتے ہیں امام بے کس سے، قبضے میں تھا غازی کے دریا، لیکن نہ پیا خطرہ پانی، کچھ اس سے زیادہ ہو نہ سکا، مجبور تھا دریا کیا کرتا، پانی کے لیے تڑپے اصغر، اصغر کے لیے تڑپا پانی، پتھر کے جگر بھی آب ہوئے، مختل میں نثار آدھا روئے، ہونٹوں پہ پھرا کر اپنی زبان، بے شیر نے جب مانگا پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا، بہتے ہوئے دریا کا پانی، روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، روانہ نہر
لبن کو جو شیر خوار ہوا، زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، تڑاپ کے ہاتھوں پہ حضرات کا حکم نار ہوا، خزاں ہوا جب غل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کا وہ یہ صدمے جگر پہنچا ہے، ادھر مدینہ سے صغرا کا نام بر پہنچا، لہو میں غرقے کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پیسر کی ننھی سی میاد گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں خیمے کو موجب آئے ہوئے، یہ حال دیکھے خاصد کی آس توڑ گئی، ہوا راشا کے فوراً میں ہار چھوٹ گئے، ہٹائی چہرے سے اصغر کے خو بھری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سرتا سر، پکار لاش کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھے، لکھی ہے فاطمہ نے دید سیاس گواہ رہی کے فاخے سے جو متاح حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں سے چومتا بنا لو ننھی سی خبر ان کی ہے کچھ سسیان، تو لے چلو پسرے نوجوان کی لاش پہ، تو پڑی او لاشیں اکبر پہ نام کا ہے، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام زینب، زمین خبر کی خاطر پسند کرنے لگے، مزار خود کے نالے مزار خود کے نالے بلند کرنے لگے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قوله الحق قال في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات برادران ایمانی قدردان مظلوم کربلا جو حضرات مسلسل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اشرا مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنے جا رہا ہے۔ جو ہم نے اس اشرے کا عنوان رکھا تھا عظمت معصوم اور اختیار معصوم، اسی حوالے سے آج کی یہ تقریر اپنے چھٹے مرحلے کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ بآواز بلند نعرہ عظمت جناب ام المؤمنین پہ بآواز بلند نعرہ یہ جو ہمارے بزرگان یہاں پہ مسلسل ہماری مجلسوں کے اندر تشریف فرما ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے سجاد بھائی اور چچا ہمارے جتنے بزرگان ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرت بآواز بلند نعرہ تھوڑا سا حضرات قریب آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں گے، لوگ ادھر بیٹھوں بھی ادھر آ جائیں، آپ لوگ ادھر سامنے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صلوات بھیج دیجیے شکریہ شکریہ شکریہ، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنا پڑھا۔ آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی ہے سورہ کوثر کے عنوان سے۔ یہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ بطول، یہ سورہ ہے سورہ عذرا، یہ سورہ ہے سورہ محدثہ، یہ سورہ ہے سورہ انسیہ، یہ سورہ ہے سورہ طاہرہ، یہ سورہ ہے سورہ صدیقہ، یہ سورہ ہے سورہ مرزیہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلسل اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ فضیلت جناب زہرا کو کسی کے سامنے بیان کر سکے۔ جو فضیلت کا حق ہے، جو فضائل کا حق ہے، کیونکہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یا تو قرآن ہو یا پھر قرآن والی زبان ہو، یا تو قرآن ہو یا پھر قرآن والی زبان ہو۔ جناب زہرا کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ امام خود فرما چکے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ کے معنی یہ ہیں کہ جو ادراک سے باہر ہو، جو ذہن میں نہ آ سکے، اور لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ تو لہذا شہزادی کا تو بہت بلند مرتبہ ہے، اگر ہماری سمجھ میں ان کی کنیز فضہ آ جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دھیرے دھیرے آپ حضرات کو ایک منزل تک کے لے کر جانا ہے۔ ان کے در کی کنیز کا نام ہے فضہ۔ میں نے ایک دن آپ حضرات کے سامنے علی کے غلام کا تذکرہ کیا اور رسول کے غلام کا تذکرہ کیا، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات متوجہ رہیے گا۔ ان کے در کی کنیز کا نام ہے فضہ۔ فضہ کے معنی ہوتے ہیں چاندی۔ کیا ہوتا ہے؟ فضہ کے معنی ہوتے ہیں چاندی۔ میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بتاؤں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ فضہ کون ہے۔ یہ فضہ حبس کی شہزادی ہیں۔ کہاں کی شہزادی ہیں؟ ملک حبش کی ملکہ ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی حکومت چلتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ آ جاؤ تو ساری رعایا آ جاتی ہے، یہ کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ تو ساری رعایا چلی جاتی ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے فضہ نے اپنی جوتیوں کو اتارا اور تخت کے اوپر رکھ کر چلی آئی۔
نہ جانے کہاں حضرت متوجہ رہیے گا حضرت اپنی جوتیوں کو تخت پہ رکھنے کے بعد فاطمہ کے دروازے پر آ گئی. کہاں آ گئی فضا؟ فاطمہ کے دروازے پر آ گئی اور فاطمہ کی کنیزی کو قبول کر لیا. فاطمہ کی کنیزی کو قبول کر لیا. آپ نے توجہ نہیں دی. فضا کون ہے؟ فضا ہے ملکہ. کہاں کی؟ حبش کی. لیکن فاطمہ کے دروازے کی کنیز بننے میں شرف محسوس کرتی ہے. فاطمہ کے در کی کنیز بننے میں شرف محسوس کرتی ہیں. میں نے کہا فضا تمہیں کیا ملا؟ یہاں پہ آ کر تم وہاں کی شہزادی تھی، ملکہ تھی، تمہارے اختیار میں پورا ملک تھا، لیکن تم ایک گھر کی آ کر خادمہ بن گئی ہو. عجب نہیں. فضا آواز دے کہ تمہیں نہیں معلوم کیا مجھے ملا ہے. میں نے کہا کیا ملا ہے؟ کہ سنو، نبی مجھے بیٹی کہتے ہیں، علی مجھے بہن کہتے ہیں، فاطمہ مجھے بہن کہتی ہیں، حسن و حسین مجھے ماں کہتے ہیں. حسن و حسین مجھے ماں کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ جناب فضا. میں دھیرے دھیرے آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں ایک منزل تک. جی یہ کس کے گھر کی کنیز ہے؟ کس کے گھر کی کنیز ہے؟ یہ فاطمہ کی کنیز ہے. فضا خالی کنیزی کو کنیزی تک محدود نہیں رکھا شہزادی نے، بلکہ فضا کو اس منزلت پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ فضا قرآن سے گفتگو کیا کرتی تھی. فضا قرآن سے گفتگو کیا کرتی تھی. خالی یہیں تک یہ بات نہیں رکی. ایک روز جناب سلمان آئے. آنے کے بعد رقل باب کیا. جناب فضا آئی کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ کیا میرا مولا ہے گھر پر؟ کیا میرا مولا ہے گھر پر؟ کا نہیں گھر پر نہیں ہے. کہ کہاں گئے؟ کہ چوتھے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہا آپ جی کیا کہ چوتھے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں. اب جناب سلمان نکلے، تھوڑے آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ مولا کائنات مسجد کی سیڑھیوں پر رزق تقسیم کر رہے ہیں. بنا جانے کہاں غریبوں میں رزق بانٹ رہے ہیں. جناب امیر اتنا سننا تھا کہ جناب سلمان کو غصہ آ گیا. غصہ آنے کی بات ہی تھی کہ فضا نے کیا بتایا کہ چوتھے آسمان پر ہیں اور مولا کائنات یہاں مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر رزق تقسیم کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ جناب سلمان جانے کے بعد کہتے مولا آپ نے گھر کی کنیز فضا کو زیادہ سر چڑھا لیا ہے. میں نہ جانے کہاں ہو. آپ نے گھر کی کنیز فضا کو زیادہ سر چڑھا لیا ہے. مولا کہتے ہوا کیا ہے؟ کہ زمین پر رہ کر آسمان کی باتیں کرتی ہے. بنا جانے کہاں ہے؟ جی زمین پر رہ کر آسمان کی باتیں کرتی ہے. اتنا سننا تھا. مولا نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولا میں آپ کو پوچھنے کے لیے گیا. میں نے کہا میرا مولا کہتی ہے کہ چوتھے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں. رزق تقسیم کر رہے ہیں. جملے کو محسوس کیجیے گا. میرے مولا نے کہا سلمان کوئی شک ہے؟ میرے مولا نے کہا سلمان کوئی شک ہے؟ نہیں مولا آپ تو سامنے موجود ہے. مولا نے کہا یہ دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. جیسے ہی سلمان نے دیکھا پہلے آسمان پا لی، دوسرے آسمان پا لی، تیسرے آسمان پا لی، چوتھے آسمان پا لی. دائیں دیکھا تو علی، بائیں دیکھا تو علی، آگے دیکھا تو علی، پیچھے دیکھا تو علی. ایک مرتبہ سلمان پریشان ہو گئے. میرے مولا نے کہا سلمان پریشان مت ہو، بس اتنا سمجھ لو تو کبھی بھی اپنا مقابلہ کبھی بھی گھر کی کنیز فضا سے مت کرنا، کیونکہ فضا گھر کے اندر کی کنیز ہے تو گھر کے باہر کا غلام ہے. یہ واقعہ جناب قمبر کے غصے میں سلمان بول گیا. اس کے لیے معلوم تھی جناب قمبر کیا کہا؟ قمبر تو گھر کے باہر کا غلام ہے. فضا گھر کے اندر کی کنیز ہے. جناب قمبر نے دیکھا. پھر کہتے ہیں مولا کہ سنو قمبر تم کبھی بھی اپنا مقابلہ فضا سے مت کرنا. اس لیے کیونکہ تم نے 4 تن کو دیکھا ہے، فضا نے 5 تن کو دیکھا ہے. جو پہنچ گیا اسے بھی سلام، جو نہیں پہنچا اسے بھی سلام. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد پر. فضا نے 5 تن کو دیکھا. ادھر آ جائیں آپ تو تاکہ مجلس کا ٹھیک طریقے سے آغاز ہو چکے. گزر آ جائیں. صلوات بھیجتے ہوئے بر محمد وعلی محمد پر. تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ. ایک اور مرتبہ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد.
جی تو نے گھر کی کنیز فضہ کو تو کبھی بھی فضہ سے اپنا مقابلہ مت کرنا. تو نے 4 تن کو دیکھا ہے, فضہ نے پنجے تن کو دیکھا ہے. کبھی توجہ دیجیے کیسے بتاؤں آپ کے سامنے عظمت جناب فاطمہ زہرا کیا ہے. اللہ اکبر. عظمت فضہ پہ ایک شعر یاد آ گیا. بار بار میرے بھائی مجھ سے کہتے رہتے ہیں آپ شعر ہی نہیں پڑھتے, آپ شعر ہی نہیں پڑھتے. اب میں کیا کروں, میرے موضوع میں کہیں سے شعر آتا نہیں تو میں کہاں سے پڑھوں. صلوات بھیجیے محمد جی. کیا کہا کہ تو نے صرف 4 تن کو دیکھا ہے, فضہ نے پنجے تن کو دیکھا ہے. اب مصرے سنیے گا کسی شاعر نے کیا خوبصورت 2 مصرے کہے. وہ کہتا ہے کہ تو کر رہی ہے بی بی خدیجہ سے تقابل. بنا جانے کہاں ہے آپ حضرت. تو کر رہی ہے بی بی خدیجہ سے تقابل, فضہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. اور جو پہنچ گیا اسے بھی سلام, جو نہیں پہنچا اسے بھی سلام. تو کر رہی ہے بی بی خدیجہ سے تقابل, فضہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں. دیکھیے یہاں پہ مجمع بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات. میں پوری طرح سے آپ حضرات سے مطمئن ہوں کیونکہ آپ حضرات اتنی محبت کے ساتھ سنتے ہیں, اتنی محبت کے ساتھ سنتے ہیں کہ کیفیت میں آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن دیکھیے دھیرے دھیرے میرے ساتھ میں بولتے رہا کیجیے تاکہ مجھے احساس ہو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے. اور مجھے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں بولتے رہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ علی والا کہیں بھی خاموش نہیں رہتا. جب علی کے فضائل کہے جاتے ہیں علی والا کہیں بھی خاموش نہیں رہتا. ہاں جو وی آئی پی ہوتا ہے, جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے. یہ کون ہے؟ کہا جی سرکار یہ ہے وی آئی پی شیعہ. کون؟ کہ وی آئی پی شیعہ. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ تھوڑا سا وقت نے کیا نواز دیا, اپنی حیثیت بھول گئے. میں نہ جانے کہا تھوڑا سا وقت نے کیا علم دے دیا, اپنی حیثیت بھول گئے. اگر یہ کہیں جلوس میں ہے تو آپ کو علم سے تقریباً 15 فٹ دور کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. پاؤں میں ان کے کیمپس یہ ٹاپ سی نائک کے شوز ہوں گے. جلوس سے بہت دور کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. کسی نے کہا ماتم کر لیجئے, ماتم کرے ان کو کر دے دیجئے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا غریبوں کا کام ہے. اللہ اکبر. لیکن میں نے زمانے کے اندر دیکھا ہے کہ جو حسین کا ماتم نہیں کرتا نا وہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتا ہے. نہ جانے کہاں جی جو حسین کا ماتم نہیں کرتا نا وہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتا. اچھا چلیے بات یہیں تک کے رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر کہیں یہ مجلس میں آ گئے سجاد چچا, اگر یہ کہیں مجلس میں آ گئے تو بالکل ایک دم ایسے خاموش بیٹھیں گے. ذاکر چاہے کچھ بھی پڑھ دے بالکل نہیں بولیں گے, داد بالکل نہیں دیں گے, بے داد ہو جائیں گے. کسی نے کہا داد دے دیجیے, کہا ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم لیکچرر ہیں, ہم پروفیسر ہیں, ہم ڈین ہیں, ہم MBBS ہیں, ہم انجینئر ہیں. میں نے کہا ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا, ہمیشہ کامیاب رہو گے. تم انجینئر بنو, لیکچرر بنو, DM بنو, سب کچھ بنو, کیونکہ علی بھی جاہلوں کو برداشت نہیں کرتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, علی بھی چاہتے ہیں کہ جب تم علم لدنی کے ماننے والے ہو تو تم ہر میدان میں سب سے الگ نظر آؤ. لیکن ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ تم ڈاکٹر بعد میں ہو, شیعہ پہلے ہو. تم انجینئر بعد میں ہو, شیعہ پہلے ہو. تم انجینئر بعد میں ہو, شیعہ پہلے ہو. تم پڑھے لکھے بعد میں ہو, شیعہ پہلے ہو. اور اتنا اور سن لیجیے, تم مولوی بعد میں ہو, شیعہ پہلے ہو. جی چلیے کوئی مسئلہ نہیں. آتا کیا رہتا بالکل نہیں. اگر کہیں کسی نے نعرہ لگا دیا اللہ اکبر تو اس کو ایسے گھوم کے دیکھتے کہ نہ جانے اس غریب نے کتنا بڑا جرم کر دیا, نہ جانے اس غریب نے کتنا بڑا جرم کر دیا, ایسے گھوم کر اسے دیکھتے ہیں. اسی طریقے کا کہ VIP پاکستان کی سرزمین پر علامہ اسماعیل دیوبندی کی مجلس میں موجود تھا. علامہ نے مولا کے فضائل کا ایک جملہ پڑھا
وہیں پہ ایک چاہنے والا کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہونے کے بعد نعرہ لگانا شروع کیا. وہ کہتا جاتا تھا آدم کا مولا علی ہے، نوح کا مولا علی ہے، ابراہیم کا مولا علی ہے، اسماعیل کا مولا علی ہے، اسحاق کا مولا علی ہے، سید المطہر علی ہے، امام المظفر علی ہے، سید المجتبی علی ہے، امام الافقیاء علی ہے، نور الاشفیاء علی ہے، مرشد العلماء علی ہے، ابلغ البلغاء علی ہے، افصح الفصحاء علی ہے، دار و کاربار مشیت علی ہے، پیر دیوان شمشی قدرت علی ہے، امام المحارب علی ہے، کثیر المناقب علی ہے، عین اللہ علی ہے، نفس اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، آیت اللہ علی ہے. اب یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا علی 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 علی. وہی کھڑا ہوا یہ وی آئی پی. یہ کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا علامہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ دیوانہ ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے کہ کیا ہوا کہ کتنی دیر سے یہ علی 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 کیے جا رہا ہے. علامہ نے کہا مجھے تعجب تو اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ بے ہوش ہونے کے بعد بھی علی علی کر رہا ہے. یہ بے ہوش ہونے کے بعد بھی علی علی کر رہا ہے، تو ہوش میں ہونے کے بعد بھی علی علی نہیں کر رہا. تو لہذا جہاں کہیں بھی جائیں، میں عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو لہذا اپنا وظیفہ بنا لو، اٹھو تو علی، بیٹھو تو علی، جاگو تو علی، چلو تو علی، یعنی ہر جگہ پر علی علی کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے رسول نے کہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. جی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. گفتگو چل رہی ہے سورہ کوثر کے ظاہر میں، عظمت جناب زہرا وہ صاحب حضرات پوری طرح سے آمادہ ہے. تاریخ میں ایک لفظ ملتا ہے، اس کو لوگ فدق بھی کہتے ہیں، فدق بھی کہتے ہیں. وہ تلفظ کی بات ہے، دونوں لفظ درست ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں فدق، کچھ لوگ کہتے ہیں فدق. لیکن یہ تاریخ میں لفظ تھا، کسی نے اس کے ساتھ میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا. توجہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی خطابت سے زیادہ آپ حضرات کی سماعتوں کے اوپر بھروسہ ہے. کیا اضافہ کیا؟ اس کے اندر اضافہ کر دیا، اس لفظ کے ساتھ میں ایک لفظ لگا دیا باغ. کیا یعنی باغ فدق. جبکہ باغ جہاں پہ لگایا جاتا ہے، یہاں پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، اگر آپ کو کسی پراپرٹی کی ویلیو کم کرنی ہو، اس کی قیمت کم کرنی ہو، تو اس کے سامنے لفظ باغ لگا دو. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ بھائی باغ کا مطلب ہوتا ہے 20 ایکڑ، 50 ایکڑ، 100 ایکڑ، 100 پیڑ، 1000 پیڑ، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا باغ کے، بس یہی تک. اسی لیے کسی نے اس کے سامنے لفظ باغ لگا دیا تاکہ اس کی اہمیت کم ہو جائے، اس کی ویلیو کم ہو جائے. آپ کہیں گے مولانا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے دیکھیے سنیے، لفظ فدق جو ہے، فدق یہ لفظ ہے عربی کا، اور لفظ باغ ہے فارسی کا. بنا جانے کہاں، یہاں پہ ایرانی لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ تو بولے نا جی. لفظ باغ ہے فارسی کا، کیونکہ عربی میں باغ کو کہتے ہیں حدیقہ. میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، عربی میں باغ کو کہتے ہیں حدیقہ. اب مجھے نہیں معلوم کون سے باغی نے اس لفظ کے ساتھ میں لفظ باغ لگا دیا. بہنا جانے کہا اللہ، مجھے نہیں معلوم اس چیز کے بارے میں کون سے باغی نے، تاریخ کے کتنے بڑے باغی نے اس کے ساتھ میں لفظ باغ لگا دیا. اب آئیے، کتاب چھپی ہے، قم سے کتاب چھپی ہے. کتاب کا نام ہے جاجیر فدق. کیونکہ جب بھی آپ بولیں، آپ باغ فدق نہ بولیں، آپ بولیں جاگیر فدق، جاگیر فدق. اس کتاب کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ فدق کی جاگیر کتنی بڑی تھی. 7ویں امام کا زمانہ ہے. 7ویں امام کو بلا لیا بادشاہ نے، حاکم نے، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم نے تمہارے باغ فدق کو غصب کر لیا.
تمہاری پراپرٹی کو ہم نے غصب کر لیا تو ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. نہ جانے کہاں پر ہم اس کو ہارون رشید نے بلایا ہے. جی امام کو کس نے بلایا؟ ہارون رشید نے. کہ ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. توجہ چاہتے ہیں کہ لفظ بات حضرات کہ ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. اب اتنا سننا تھا. امام نے کہا نہیں تو واپس نہیں کر سکتا. کہا نہیں ہم واپس کریں گے. امام نے کہا تو نہیں واپس کر سکتا. کہا ہم واپس کریں گے. امام نے کہا تیرے بھروسے نہیں دیا گیا. میں نہ جانے کہاں تیرے بھروسے نہیں دیا گیا تو کہاں سے دیا کرے. کہتا ہے کہ نہیں ہم دیں گے. پورا دربار بھرا ہوا تھا. اس نے کہا ہم دیں گے آپ کو, آپ لیجئے. امام نے کہا کہ دے رہا ہے تو دے دو, لاؤ دے دو. کہنا پہلے بتائیے حدود, بتائیے حدود اربع, بتائیے کہ کہاں سے کہاں تک ہے. بھائی اللہ اکبر. میرے امام نے کہا کہ اگر بتا دیا تو پھر دیا نہیں جائے گا. میں نہ جانے کہا ہے آپ جی اگر بتا دیا تو پھر دیا نہیں جائے گا. ایک منزل تک کیا حضرات کو لے کر چلائیں. جی اگر بتا دیا تو پھر دیا نہیں جائے گا. یہ کہنے لگا نہیں میں دوں گا. امام نے کہا نہیں دیا جائے گا. اس نے کہا میں رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں دوں گا, تم حدود اربع بتاؤ. امام نے کہا سننا چاہتا ہے سن. ایک سرے کا نام ہے عدن, ایک سرے کا نام ہے عدن, دوسرے سرے کا نام ہے مصر, تیسرے سرے کا نام ہے افریقہ, چوتھے سرے کا نام ہے سمرقند, اور دریائے قبر اسی میں بہتا ہے. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ اللہ. اور دریائے قبر اسی میں بہتا ہے. اتنا سننا تھا کہ گھبرا گیا. کہنے لگا یہ کون سی بات ہوئی, یہ کون سی بات ہوئی. امام نے کہا ہم نے کہا تو نہ دیا نہیں جائے گا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ اللہ. کیا کہ ہم نے کہا تھا نا دیا نہیں جائے گا. یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کون سی بات ہوئی, یہ کیسی آپ نے بات کر دی کہ اتنا بڑا. پھر تو پوری دنیا ہی آپ کی ہو گئی, پھر تو پوری دنیا ہی آپ کی ہو گئی. میرے امام نے کہا سن, اگر سننا چاہتا ہے تو سن. سمرقند ہمارا ہے, افریقہ ہمارا ہے, مصر ہمارا ہے, مدینہ ہمارا ہے, مکہ ہمارا ہے, نجف ہمارا ہے, کربلا ہماری ہے, سامرا ہمارا ہے. ایک مرتبہ چہرہ دیکھے گا پوری دنیا. امام نے کہا سن, جو بھی کچھ یہاں ہے وہ بھی سارا ہمارا ہے, جو وہاں ہے وہ بھی ہمارا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد. جی اب کیا عالم ہوا, گھبرا گیا, اس سے دیا نہیں گیا. جب تک امام کو اس نے شہید نہیں کروا دیا, جب جب یہ دربار میں آتا تو لوگ اس کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ کیسا ہے, رسول اللہ کی قسم کھائی تھی اور کھا کر مکر گیا. وہ بہن نے کہا رسول اللہ کی قسم کھائی تھی اور قسم کھانے کے بعد مکر گیا. بس مجھے جس منزل تک کیا حضرات کو لے کر آنا تھا میں آ گیا. رسول اللہ کی قسم کھائی تھی اور کھانے کے بعد مکر گیا تو لہذا نہیں دیا گیا. شہزادی کا فدق جو ہے باغ فدق نہیں ہے, یہ جاگیر فدق ہے. اب جب بھی آپ بولیں آپ بتائیں کہ جاگیر فدق یہ کہاں سے ملی تھی؟ یہ ملی تھی خیبر سے. نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. جی جو خیبر کی اتنی مخالفت ہو رہی تھی, اتنی مخالفت ہو رہی تھی, خیبر نہ پڑھی جائے, خیبر نہ پڑھی جائے, لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ ادھر سے ہے. کس لیے کہ اگر خیبر نہیں پڑھا جائے گا تو پھر فدق کا تذکرہ نہیں ہوگا, جب فدق کا تذکرہ نہیں ہوگا تو پھر جس نے لوٹا تھا اس کا بھی تذکرہ نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد پر. تو پھر اس کو بھی تذکرہ نہیں ہوگا. جی دیکھیے عورت کی زندگی کے کتنے پہلو ہوتے ہیں, 3 نہیں 4. اس دن ہم نے 3 پہلو آپ کو بتائے تھے. ایک بیٹی, دوسرا زوجہ, تیسرا ماں, لیکن چوتھا پہلو کون سا ہے؟ بہن. نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. چوتھا پہلو ہے بہن. 3 رشتے تو شہزادی نے سمجھا دیے.
میں پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں. جو خریدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بولے نا. شہزادی نے 3 رشتے تو سمجھا دیے لیکن چوتھا رشتے کے لیے کسی اور کی ضرورت تھی. بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات. اسی لیے خدا نے زینب کو ثانیہ زہرا بنا کر بھیج دیا. بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات. بھائی بہن کا رشتہ سمجھانے کے لیے خدا نے زینب کو ثانیہ زہرا بنا کر بھیج دیا. اور جب آئی ہے تو ثانیہ زہرا بنی بھی کیسی کہ شریکۃ الحسین کہلائی. بھائی شریک کسے کہتے ہیں؟ حسین کے مقصد کی شریک. اللہ اکبر. میں نے کیا کیا حضرات کے سامنے؟ حسین کے مقصد کی شریک، شریکۃ الحسین. اور بہن بھائی کی محبت کو اس طریقے سے سمجھایا، اس طریقے سے سمجھایا کہ کائنات میں ایسی کوئی محبت ہی نظر نہیں آتی جیسی زینب اور حسین میں محبت نظر آئی. اس رشتے کو جناب زینب معراج پہ لے گئی. اللہ اکبر. اس رشتے کو جناب زینب معراج پر لے گئی اور خالد نے بھائی کا ساتھ اتنا دیا کہ بھائی کا جو مقصد تھا اس مقصد کو پامال نہیں ہونے دیا. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے، جو بھائی کا مقصد تھا اسے پامال نہیں ہونے دیا. اب دیکھیں میں مجلس پڑھ چکا، اب آپ پڑھیں گے میرے ساتھ. یہ بتائیے سب سے پہلی مجلس کہاں پر ہوئی؟ بابا جو بلند بولی تھوڑا اونچا سنتا ہے. سب سے پہلی مجلس کہاں پر ہوئی؟ شام کے دربار میں. مت بولیے کہ یہ یزید کے گھر. سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ یزید کے گھر. اچھا اتنا اور بتا دیجئے، پہلی مجلس چھپ کر ہوئی یا کھل کر؟ جو پہنچ گیا اسے بھی سلام، جو نہیں پہنچا اسے بھی سلام. پہلی مجلس چھپ کر ہوئی یا کھل کر؟ پہلے یزید کو بتایا گیا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اپنے ساتھ میں لے جائیے گا آج کس مجلس کے جملے کو. پہلے یزید کو بتایا گیا، پھر یزید نے اجازت دی. اللہ اکبر. یزید کون ہے؟ قاتل امام حسین. اللہ اکبر. کون ہے یزید؟ یزید ہے قاتل امام حسین، لیکن مجلس کی اجازت دے رہا ہے. بہت بڑی بات دیکھیے، میں نے کہہ دیا آپ حضرات کے سامنے، جو پہنچ گئے ہیں ان کو بھی سلام، جو نہیں پہنچے ان کو بھی سلام. ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجلس مقصد نہیں ہے، مجلس میں مقصد ہے. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے جو پہنچ گئے انہیں بھی سلام. سلام مقصد نہیں ہے، سلام میں مقصد ہے. نوحہ مقصد نہیں ہے، نوحے میں مقصد ہے. جلوس مقصد نہیں ہے، جلوس میں مقصد ہے. ماتم مقصد نہیں ہے، ماتم میں مقصد ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے؟ جی ماتم مقصد نہیں ہے، ماتم میں مقصد ہے. اب دیکھیں جیسے یزید سے کہا گیا کہ ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں، یزید نے اجازت دے دی. یزید نے کہیں بھی نہیں ملتا، جبکہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، جابر نہیں، قاتل امام حسین ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، لیکن اس نے مجلس کی اجازت دی. بہت آہستہ سے کہوں جملہ، یہ جنگل میں جا کر کہنا پڑے گا جملہ. یزید نے مجلس کی اجازت دی، مجلس کو بدعت نہیں کہا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، کہاں ہے آپ حضرات. میں نے جملے کا فرق کیا، یزید ہے وہ، لیکن اس نے مجلس کی اجازت دی. لیکن آج کے دور کا ملا یزید سے بھی آگے نکل گیا. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد پر. جی بہت دور تک کیا آپ حضرات کو جانا. اچھا جی یزید نے مجلس کی اجازت. اچھا اس نے اجازت کیوں دی؟ اس نے اجازت کیوں دی اور اس نے بدعت کیوں کہا؟ کیونکہ یزید تھا بے وقوف. اللہ اکبر. یزید تھا بے وقوف. آج کے دور کا ملا ہے بہت چالاک. میں نے ہوشیار نہیں کہا، میں نے چالاک کہا ہے. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. تھوڑا بہت لفظوں کی نشست برخاست کر بھی پہنچا کیجیے. جی یہ ہے چالاک، ہوشیار نہیں ہے. یہ ہے چالاک کس لیے؟ یزید بے وقوف کس لیے؟ کیونکہ یزید سمجھ رہا تھا کہ صرف خالی مجلس مقصد ہے. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. یزید سمجھ رہا تھا کہ مجلس مقصد ہے، لیکن ملا سمجھ چکا ہے مجلس مقصد نہیں ہے، مجلس میں مقصد ہے. صلوات
لیجیے پر محمد وآل محمد. جی مجلس مقصد نہیں ہے, مجلس اچھا اس میں مقصد کیا ہے کہ ان مجلسوں کا مزاج یہ ہے کہ یہ ظالم کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا کرتی ہیں. یہ قاتل کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا کرتی ہیں. بہت آسان گفتگو کر رہا ہوں حضرات کے سامنے. یہ قاتل کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا کرتی ہیں. قتل امام حسن کہاں پر ہوا؟ شہر میں. قاتلوں کے نام سے اکثریت بے خبر. قتل مولا کائنات کہاں ہوا؟ شہر میں, مسجد میں. اکثریت قاتلوں کے نام سے بنا جانے کہاں ہے آپ حضرات؟ اکثریت قاتلوں کے نام سے بے خبر. شہزادی کا قتل کہاں پر ہوا؟ کہ شہر میں, لیکن اکثریت قاتلوں کے نام سے بے خبر. قتل امام حسین ہوا جنگل میں. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. جی شہروں کی باتیں پھیل جاتی ہیں, جنگل کی چھپ جاتی ہے, لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے. شہروں کی باتیں چھپ گئی, جنگل کی باتیں آشکار ہو گئی. اجی آپ جیسے ہی کہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے, آدمی اس کا نام نہیں بتاتا کہ جس کے ہاتھ میں خنجر تھا, بلکہ اس کا نام بتاتا ہے کہ جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. یہ کیسے پتا چلا؟ کہ یہ پتا چلا ہے مجلس سے. اگر زینب نہ ہوتی تو ان قاتلوں کے چہرے سے نقاب آشکار نہ ہوتی. تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ. شہزادی ثانیہ زہرا, شہزادی شریکت الحسین, شہزادی ام المصائب علم ترسوا. جی اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پتہ نہ چلتا. کیا عرض کروں آپ حضرات کے سامنے. جی کیونکہ شریکت الحسین ہے, شریکت الحسین ہے. پہلا تحفہ آپ تک کے پہنچانے جا رہا ہوں. اگر آپ اس تک کے پہنچ گئے جہاں تک میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں, یقیناً یہیں پر جنت نظر آئے گی. اللہ اکبر, یہیں پر جنت نظر آئے گی. ایک شخص پہنچا, علامہ اسد حیدر ہاشمی, شیعت کا اتنا بڑا عالم, پہاڑ سے زیادہ وزنی عالم, جس نے 10,000 عالم پیدا کیے. 10,000 سے زیادہ شاگرد ہیں جس کے, اور نام اتنے بڑے بڑے ہیں شاگردوں کے جس کی کوئی حد نہیں. علامہ اسد حیدر ہاشمی, وہ اپنی کتاب کے ان سے جا کر کسی نے سوال کیا کہ قبلہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو غریب سے غریب بھی مجلس کراتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ تبرک بانٹتا ہے. نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. میں نے وعدہ کیا ہے جنت یہیں پہ نظر آنے لگے گی اگر آپ نے میرے ساتھ میں سفر کیا. وہ کہتا ہے جا کر کے قبلہ غریب سے غریب بھی مجلس کراتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ تبرک بانٹتا ہے. قبلہ جو سب سے پہلی مجلس زینب نے کی ہے, اس میں زینب نے کیا تبرک بانٹا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آپ تک کے بات پہنچ گئی, بڑے عرفانی کیفیت میں آنے کے بعد علامہ اسد حیدری نے جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی مجلس ہوئی تھی زینب نے اس کے تبرک میں مجلسیں بانٹی ہیں. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. زینب نے اس کے تبرک میں مجلسیں بانٹی ہیں. کیا بانٹی ہے؟ مجلسیں بانٹی. کیا مطلب کہ جیسے مجلسیں بانٹی تو کیا ہوا کہ کسی نے خمسہ لے لیا, کسی نے اشرا لے لیا, کسی نے ایک مجلس لے لی, کسی نے 2 مجلس لے لی, کسی نے 4 مجلسیں لے لی. بھائی اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی کسی نے 4 مجلسیں لے لی. اچھا تبرک تو وہی لوگ ہیں نا جو مجلس میں ہوگا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے. میں نے کہا تھا کہ جنت یہیں پہ نظر آئے گی کہ جن مجلس میں جو ہوگا وہی تو تبرک لے گا نا. میں نے کہا مجلس میں تھے جبھی تو خمسہ لیا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ. مجلس میں تھے جبھی تو اشرا لیا, مجلس میں تھے جبھی تو مجلس لی. کہا چلو قبلہ یہ ہونا چاہیے تھا
جب مجلس ہوئی تو بس 1 سال ہوتی، پھر یہ ہر سال کی ہو رہی ہے۔ پھر عجیب و غریب جواب دیا کہ پھر یہ ہر سال کی ہو رہی ہے، اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ علامہ نے مسکرا کر کہا تمہیں نہیں معلوم یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم شکریہ ادا کرتے جاؤ، وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تم شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ، وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لگ رہا ہے میرے چھوٹے بھائی تک تو میری بات نہیں پہنچی ہے۔ ایک عالم کا نام بتا دیا، بتانے کے بعد کہہ دیا کہ جو مجلس میں موجود تھا تو سب وہاں مجلس میں موجود تھے جو مجلس کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی جو بھی کوئی مجلس کرا رہا ہے سمجھ لو وہ جناب زینب کی مجلس کے اندر موجود تھا۔ نہ جانے کہاں جو پہلی مجلس ہوئی ہے روحانی طور پر وہ وہاں پر موجود تھا۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل بتاتا ہوں تمہیں۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، غیبت صغریٰ میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اللہ اکبر، اس کی روایت ہے اس کی اور حدیث ہے، اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں حدیث ہے معصوم سے کہ کربلا وہی جاتا ہے جس نے حسین کی صدا پہ لبیک کہا ہو۔ جی کربلا وہی جاتا ہے جس نے حسین کی صدا پر، میں کیا عرض کیا آپ حضرات کے سامنے، کربلا وہی جاتا ہے کہ جس نے حسین کی صدا پر لبیک کہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جو یہاں پر مجلس برپا کر رہے ہیں اپنے مقدر کے اوپر ناز کریں، اپنے مقدر کے اوپر ناز کریں کہ کل تم زینب کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات، میں نے کیا عرض کیا آپ حضرات کے سامنے، اپنے مقدر کے اوپر ناز کریں۔ علامہ شہروردی پڑھیے کبھی عرفانی عالم، یہ عرفانی عالم ان کو پڑھیے۔ علامہ شہروردی کسی نے آنے کے بعد سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے مجلس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہیں، دوسری اور تیسری میں جاتے ہیں، فوراً تھک جاتے ہیں، کیا ایسا نہ کریں کہ مجلسیں کم کر دیں؟ مجلسیں کم کر دیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ کہا تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ مجلسوں میں ایسے جاؤ جیسے حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجلس ہو گئی مکمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کم مجلسوں میں ایسے جاؤ جیسے حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ آپ سمجھے ہی نہیں؟ اچھا حاجرہ کس کے لیے دوڑ رہی تھی؟ کبھی صفا پہ آتی تھی کبھی مروہ پہ جاتی، دونوں پہاڑیوں کے درمیان، کس لیے؟ پانی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس لیے دوڑ رہی تھی؟ کہ پانی کے لیے۔ پانی کس لیے تلاش کر رہی تھی؟ کہ اگر پانی نہ ملتا تو اسماعیل کا انتقال ہو جاتا۔ بھائی جملہ کہنا دیجیے، اگر پانی نہ ملتا تو اسماعیل کا انتقال ہو جاتا۔ آپ سمجھے نہیں؟ علامہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان مجلسوں کے درمیان شیعت کی زندگی ہے۔ انہی مجلسوں کے درمیان شیعت کی حیات ہے، شیعت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، انہی مجلسوں کے درمیان شیعت کی حیات ہے، شیعت کی زندگی ہے۔ دیکھیے بہت نازک مرحلے کو لے کر آ گیا، آپ کو جانا تھا کسی اور طرف لیکن بات آ گئی ہے تو کہتا ہوا چلو۔ دیکھیے مکے کو کہا جاتا ہے ام القریہ، ام القرى، قریوں کی ماں۔ کربلا کی زمین کو کہا جاتا ہے ام الارض۔ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ حضرات، یعنی زمینوں کی ماں۔ بھائی میرے ساتھ میں آ جائیے کہ عرفانی کیفیت میں آپ حضرات کو لے جا کر چھوڑوں گا۔ جی جب آج اس ٹاپک کو چھوڑ دیا ہے تو انشاءاللہ آج اسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔ جی کیا مکے کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرى، قریوں کی ماں۔ کربلا کو کیا کہتے ہیں؟ ام الارض،
زمینوں کی ماں. اچھا یہ بتائیے مکہ بسا کیسے ہے بھئی؟ مکہ آباد کیسے ہوا ہے؟ یہ مکہ آباد کیسے ہوا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہاں سے بنی جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا. بنی جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا. انہیں لگی پیاس. پانی اس وقت عرب میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا. تو قافلے والے پانی کا اندازہ اس چیز سے لگایا کرتے تھے کہ اگر کہیں پرندے اڑتے تھے اور بیٹھتے تھے، اڑتے تھے بیٹھتے تھے، تو وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہاں پر پانی موجود ہے. تو لہذا جناب اسماعیل نے ردی اوڑیا. ارے بھائی نہ جانے کہاں وہاں سے جاری ہوا تھا زمزم. تو بنی جرہم کے لوگ یہاں پر آ گئے. انہوں نے آنے کے بعد اجازت لی، کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، کیا ہم پانی پی سکتے؟ اپنی خطابت کی عمر کا سب سے نازک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ جناب حاضرہ نے اجازت دی کہ پی سکتے ہو. انہوں نے پانی پیا. پانی تھا زمزم کا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات جی، پانی تھا زمزم کا. میں نے کہا جمجم کا نہیں تھا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، پانی تھا زمزم کا. پانی تھا زمزم کا. انہوں نے پیا. اچھا لگا. انہوں نے ان سے اجازت مانگی، کیا ہم یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے مجلس مکمل ہو گیا، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہم یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اجازت دے دی. اس طریقے سے بسا ہے مکہ. ارے بھائی نہ جانے کہا اس طریقے سے بسا ہے مکہ. تو مجھے نتیجہ بتائیے کہ مکہ کس وجہ سے بسا؟ پانی کی. جی مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو. مکہ بسا ہے پانی کی وجہ سے، لیکن حسین نے کربلا بسائی ہے بغیر پانی کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے کربلا بسائی ہے بغیر پانی کے. اللہ اکبر. حسین نے کربلا بسائی ہے بغیر پانی کے. مجھے جملہ کہنے دیجیے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کعبہ کہتے ہیں بسنے والے کو، کربلا کہتے ہیں بسانے والے کو. ارے بنا جانے کہاں ہے آپ حضرات جی. کعبہ کہتے ہیں بسنے والے کو، کربلا کہتے ہیں بسانے والی کو. کعبہ کہتے ہیں بچنے والے کو، کربلا کہتے ہیں بچانے والی کو. میں نہ جانے کہاں ہے آپ اللہ جی. جی کعبہ بھی معتبر ہے، کربلا بھی معتبر ہے. کعبہ بھی عظمتوں والا ہے، کربلا بھی عظمتوں والی ہے. کعبہ بھی رفتوں والا ہے، کربلا بھی رفتوں والی ہے. کعبہ بھی رفتوں والا، کربلا بھی رفتوں والی. کربلا بھی رفتوں والی، کعبہ بھی رفتوں والا. کعبہ بھی عظمتوں والا، کربلا بھی عظمتوں والی. اب جملہ چاہے جہاں جا کر آپ سنیے گا، آپ محسوس کیجیے گا. بس فرق اتنا ہے کہ کعبہ دادا کی جاگیر ہے، کربلا پوتے کی جاگیر ہے. جی کربلا کس کی جاگیر ہے؟ پوتے کی. جاگیر علی اکبر ہے کربلا. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ہم جشن بھی کرتے ہیں وہاں پر بین الحرمین، جشن زمیندار کربلا. لوگ دیکھتے ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہیں بین الحرمین ہوتا ہے جشن زمیندار کربلا. امام حسین اور مولا عباس کے شہزادے کا جشن ان کے دونوں حرموں کے درمیان جشن زمیندار کربلا وہاں پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ زمیندار کربلا ہے جناب علی اکبر. ایک دادا کی جاگیر ہے، ایک پوتے کی جاگیر ہے. تو پھر کس لیے خاموش ہے نا؟ خاموش کیوں ہے؟ کہیے نا کعبہ بھی ہمارا ہے، کربلا بھی ہماری ہے. کعبہ بھی ہمارا ہے، کربلا
بھی ہماری ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجیے, کعبے میں جانے سے شکل پاک ہوتی ہے, کربلا میں جانے سے نسل پاک ہوتی ہے. جی کربلا میں جانے سے نسل پاک ہوتی ہے. گفتگو چل رہی تھی مجلس. کیا گفتگو چل رہی تھی؟ مجلس. سب سے پہلی مجلس کس نے کی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ. یزید نے مجلس کو بدعت نہیں کہا. یزید نے, سوال یاد ہے نا, یزید نے مجلس کو بدعت نہیں کہا بلکہ مجلس کی اجازت دی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں, یعنی یہ کہا جائے کہ یزید کی ناجائز اولادیں, اللہ اکبر میں کیا عرض کر رہا آپ حضرات کے سامنے, یزید کی ناجائز اولادیں چوچ چوچ کر کہہ رہی ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے. دیکھ رہے ہوں گے نا آپ سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر, یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے. یہ کون ہے کہ یہ یزید کی ناجائز اولادیں ہیں؟ بھئی عجیب و غریب بات ہے کہ یزید کی ناجائز اولادیں تو کہہ رہی یزید رضی اللہ ہے, لیکن یزید کا اوریجنل بیٹا کہہ رہا یزید لعنت اللہ ہے. جی یزید کا جو اوریجنل بیٹا ہے, جی معاویہ ابن یزید, وہ یزید کے اوپر لعنت کر رہا ہے. وہ یزید کے اوپر لعنت کر رہا. کربلا کو سوچیے, سمجھیے کہ حسین نے کیسے کربلا بنائی ہے, اور پھر حسین کی بہن زینب نے کربلا کو گھر گھر تک پہنچا دیا. ان مجلسوں کی شکل میں, اس فرش عزا کی صورت میں گھر گھر مجلسوں کو پہنچا دیا. ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے, ہر بستی میں مجلس ہو رہی ہے, ہر شہر میں مجلس ہو رہی ہے, ہر شہر میں مجلس ہو رہی ہے, ہر گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے, ہر دیار میں مجلس ہو رہی ہے. مجلس کی اتنی ہیبت ہے, اتنی ہیبت ہے, اتنی ہیبت ہے کہ جو مجلس کا دشمن ہے نا وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے, جی کیونکہ اس کی بنیاد رکھی ہے جناب زینب نے. تو مجھے مصرے پڑھنے دیجئے, کیا بنت نبی کی کوئی توخیر نہیں ہے؟ مل کے بولے گا, کیا بنت نبی کی کوئی توخیر نہیں ہے؟ زینب شہ مظلوم کی ہمشیر نہیں ہے. دو مصرے سنیے گا, اگر آپ کا عقیدہ اس بات سے ٹیلی کرے تو بولیے گا, ورنہ قتل نہ بولنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا بنت نبی کی کوئی توخیر نہیں ہے؟ زینب شہ مظلوم کی ہمشیر نہیں ہے. ارے ماتم کی سزاؤں سے کیوں ہے درد تمہارے, تم میں تو کوئی قاتل شبیر نہیں ہے. یا علی, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جی اسی لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں کا بچپن ان کے یہاں کا بچپن. میں کہا ہے آپ حضرت, جب بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا, بچے کو کسی نے نہیں بتایا, وہ خود جانتا ہے, اس کا لہو سے کہتا ہے کہ نعرہ لگا, کیونکہ یہ نعرہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا لہو کہتا ہے کہ نعرہ لگا, وہ کس لیے کہ خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا, تم سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا. اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا. جی نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا. جب بھی اپنے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو محسوس کیا کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو, اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو, کیونکہ یہ مائیں وہ ہیں کہ جو عزادار بناتی ہیں.
اللہ اکبر، میں نے جملے کا سر کیا پھر آپ کے سامنے، یہ آزادار بناتی ہیں. اب آپ سمجھیے کتنی پاک و پاکیزہ ہیں وہ گودیا کے جن میں آزادار پلتے ہیں، جن میں آزادار کو پالا جاتا ہے. بس جی میں اپنی منزل تک آ گیا. جن میں آزادار کو پالا جاتا ہے. جناب زینب نے جو مجلس کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، کبھی کبھی ایک جملے کے اندر پوری مجلس ہو جایا کرتی ہے. محسوس کیجئے گا، مجھے احساس نہ ہو کہ میں نے اتنی چھوٹی بات کی پھر بھی میں لوگوں تک نہیں پہنچا سکا. جناب زینب نے شام کے دربار میں جو مجلس کا پودا لگایا تھا وہ اب جوان ہو گیا ہے. ارے میں نے کہا میں نے جملے کا سر کیا، وہ اب جوان ہو گیا ہے، وہ اب جوان ہو گیا ہے. یزید کو بہت گھمنڈ تھا، اپنے اوپر غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے فلاں کو مار دیا، ہم نے عباس کو مار دیا، ہم نے قاسم کو مار دیا، ہم نے انہوں محمد کو مار دیا. جملہ محسوس کیجئے گا بھائی، دربار کا یہی تو ماحول تھا نا کہ ہم نے اس کو مار دیا، ہم نے اس کو مار دیا، ہم نے اس کو مار دیا. اور پھر اس نے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا مطلب؟ اس نے کہا ہم جنگ جیت گئے. سنیے، حسین نے کربلا میں، بس گفتگو مکمل ہو گئی، حسین نے کربلا میں زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کو حسین نے اجاگر نہ کیا ہو. بھائی کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی، جنگیں یہ ہوا کرتی تھی جو مارتا تھا وہ جیت جاتا تھا، جو قتل ہو جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا. حسین نے کہا ہم نظام جنگ تبدیل کر دیں گے. نہ جانے کہاں ہے آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا ہم نظام جنگ تبدیل کر دیں گے. کیا مطلب؟ کہا آج کے بعد جو جنگ ہوگی وہ مقصد کی جنگ ہوگی. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ، اللہ کیا کہا کہ آج کے بعد جو جنگ ہوگی وہ مقصد کی جنگ ہوگی. کیا مطلب مولا؟ کہا اگر کوئی قتل ہو گیا اور مقصد زندہ ہے تو سمجھ لینا جیت گیا، اور اگر کوئی زندہ ہے مقصد قتل ہو گیا تو سمجھ لینا ہار گیا. اور پھر امام نے کہا سنو، تم تو جنگ کی بات کرتے ہو، آؤ ہم ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں کون جنگ جیتا ہے کون ہارا ہے. کیا مطلب؟ امام نے کہا سنو، اگر تمہارا کوئی سپاہی ہماری طرف آئے تو ہم جیتے. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ جی، اگر ہمارا کوئی سپاہی تمہاری طرف جائے تو تم جیتے. ادھر سے سپاہی نے آ کر بتایا کہ نہیں تم جیتے، وہ ہار گیا. خالی طرح کہ چلو کربلا سے پہلے ہی فیصلہ کر دے، میرا بیٹا اگر تیرے حق میں بولے تو تو جیتا، تیرا بیٹا اگر ہمارے حق میں بولے تو ہم جیتے. تو ہم جیتے. خالی اتنا نہیں کہ ہم نے اتنوں کو قتل کر دیا، اتنوں کو قتل کر دیا، فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا. کہ سن، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے عباس کو قتل کر دیا، تو نے اولو محمد کو قتل کر دیا، تو نے قاسم کو قتل کر دیا. سن، جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اسے لکھنا پڑے گا جب میرا قاسم میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے، جب میرا اون میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے، جب میرا عباس میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے، جب میرا اکبر میدان میں آیا تو تیرے اتنے بھاگے. آخر میں مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے، 72 میں سے ایک نہ گیا. مجلس ہو گئی مکمل. لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے، 72 میں سے ایک نہ گیا. چلے بھی کیسے جاتے؟ حسین نے ان کو اندھیرے میں پرکھا تھا. ایک ایک جملہ وہ ہے جس کے اوپر پوری مجلس مکمل ہو سکتی ہے. حسین نے ان کو چراغ بجھا کر پرکھا تھا. یہ جتنے تھے حسین کے اصحاب یہ ناصر تھے، یہ جنت کے لالچ میں حسین کے اوپر شہید نہیں ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں نے جملے کا صرف کیا. حسین نے کہہ دیا کہ میں نے بیعت تمہارے سر سے اٹھا لی،
جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ چراغ بجھا دیتا ہوں اگر جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو۔ چراغ گل کر دیا گیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو کیا دیکھا؟ سب سے گلوں پر تلواریں رکھی ہوئی، مولا حکم دیجیے ہم خود اپنے گلے کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہونا چاہیے۔ حسین کو ناصر چاہیے، سپاہی نہیں چاہیے۔ میں نے آج کیا آپ کے سامنے میں جملہ عرض کر دیا، یہ بھی پورے کچرے کا موضوع ہے۔ حسین کو ناصر چاہیے، سپاہی نہیں چاہیے۔ آپ کہیں گے ناصر میں اور سپاہی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھیا بہت بڑا فرق ہے۔ سپاہی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ناصر بھیجنے پر بھی نہیں جاتا۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ ناصر بھیجنے پر بھی نہیں جاتا ہے، سپاہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ناصر بھیجنے پر بھی نہیں جاتا، سپاہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جناب زینب نے گھر گھر مجلس پہنچا دی اور یزید کو اتنا تباہ کیا، ایسا برباد کیا حسین کی بہن نے کہ اسے کسی لائق نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، حسین کی بہن نے یزید کو کسی لائق نہیں چھوڑا۔ آخری جملے کہنے جا رہا ہوں، محسوس کیجیے گا، یزید کو حسین کی بہن نے کسی لائق نہیں چھوڑا۔ کس لیے؟ کیونکہ جو بھی کوئی حسین سے یا حسین کی عزاداری سے ٹکراتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے، جو بھی کوئی سب سے لڑ لینا لیکن نہ حسین سے نہ حسین کی عزاداری سے، کیونکہ یہ کسی کو کسی لائق نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر، پھر میرے مصرے یاد آ گئے کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد۔ جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین اتنی ہی سانس لے گی ہوا، کربلا کے بعد اتنی ہی سانس لے گی ہوا، کربلا کے بعد۔ ارے تاریخ نے پورا مجمع بھی اگر کھڑے ہو کر استقبال کرے تو بھی کم ہے، کیونکہ شعر بہت بڑا ہے۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ عزیزو آپ سمجھ رہے ہیں، ایسی تھوڑا ہی نہ ہے عزاداری جو جناب زینب نے گھر گھر پہنچائی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ نہیں یزید تو خود کو سپر پاور سمجھ رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کر، میں تجھے نیلام کر دوں گی، میں حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، میں تجھے نیلام کر دوں گی۔ میں نے کہا بیوی کیا مطلب؟ کا سنو میں سے کسی لائق نہیں چھوڑوں گی۔ اگر یہ بستیوں میں جائے گا تو میرے چاہنے والے جلوس نکال کر بھگا دیں گے، اگر جنگلوں میں جائے گا تو وہی کربلا بنا دیں گے، اگر جنگلوں میں جائے گا تو وہی کربلا بنا دیں گے۔ حسین کی بہن سے انتقام، بہن نے ایسا انتقام لیا، ایسا انتقام لیا کہ بھلے ہی چاہے تاریخ میں کتنا بھی مور رکھی ہو، کچھ بھی لکھا ہو، لیکن آج یزید کسی لائق نہیں ہے۔ وہ قبر کا پتہ ہے اور نام و نشان کا پتہ ہے۔ حسین سے ٹکرایا تھا، ٹکرانے کا انجام یہ ہوا ہے۔ حسین نے کربلا کوئی ایسے ہی نہیں بنائی ہے۔ میں جب سے آیا ہوں میرے بھائی مجھ سے فرمائش کرتے رہتے ہیں بار بار کہ رجز پڑھ دیجئے، اس میں 3 بند پڑھوں گا اور یہاں سے فضائل سنیے گا جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام، یہیں سے رکھتے مسائل۔ میں اپنی رجز کے 4 بند پڑھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ جی، علی کا بیٹا علی اصغر علی ہے۔ ارے میں نہ جانے کہاں ہے، میں نے کہا علی کا بیٹا حسین بھی علی ہے،
علی بھی علی ہیں، زین العابدین بھی علی ہیں، ربے نہ جانے کہاں ہے، علی اکبر بھی علی ہیں۔ بھیا یہی تو کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کے گھر میں یہ کیا ہے، یہ کیا چاہیے سجاد سے کہ جسے کربلا میں قتل کیا وہ بھی علی تھا، دوسرے کو قتل کیا وہ بھی علی ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ بھی علی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تجھے نہیں معلوم میرا بابا حسین کہتا تھا اگر خدا مجھے قیامت تک بیٹے دیتا تو میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ یہ علی کا شعر ہے، علی اصغر، چھوٹا علی جو بول بھی نہیں سکتا لیکن تیور بتاتے ہیں کہ جب میدان میں پہنچا ہے تو کس طریقے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ نام اصغر ہے میرا زیغم و جرار ہوں میں، آپ کی کیفیت بدلنی چاہیے، مجھے لگنا چاہیے۔ نام اصغر ہے میرا زیغم و جرار ہوں میں، فوج باطل کے لیے آہن دیوار ہوں میں، نہ جانے کہاں باجی، فوج باطل کے لیے آہن دیوار ہوں میں، مقصد شہ کے لیے لڑنے کو تیار ہوں میں، یہ تعارف ہے میرا حق کا مددگار ہوں میں، یہ تعارف ہے میرا حق کا مددگار ہوں میں۔ مجھ کو اسلام کے گلشن کی کلی کہتے ہیں، میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے یہ مولا سلامت رکھے، شاد رہے، آباد رہے۔ میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ المدد شیر خدا جھولے سے بے شیر چلا، میں نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، اگر منظر نظر آنے لگے تو بولیے گا ضرور۔ المدد شیر خدا جھولے سے بے شیر چلا، خشک ہونٹوں کے لیے دین کی تقدیر چلا۔ ارے میں نے مصرے کا صرف کیا، میں نے مصرے کا صرف کیا آپ حضرات کے سامنے جی، خشک ہونٹوں کے لیے دین کی تقدیر چلا۔ ارے بن کے یوں سورہ دہر کی عمران کی تفسیر چلا، میں نے مصرے کا صرف کیا ہے، بیس سماعت کیجئے گا، شاید ہے کہ اگلے برس تک کے یاد رہ جائے۔ سورہ دہر کی عمران کی تفسیر چلا تو یہ کہتا ہوا میدان کو بے شیر چلا، ہرملا ہوگی نہ دنیا کبھی آباد تیری، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی اولاد، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی اولاد تیری، ہرملا ہوگی نا دنیا کبھی آباد تیری، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی اولاد تیری۔ آخری بات، کربلا مصائب سے پہلے فضائل ہے، میں مسلسل کہتا ہوا چلا رہا ہوں۔ نام اصغر ہے میرا زیغم و جرار ہوں میں، فوج باطل کے لیے آہن دیوار ہوں میں، مقصد شہ کے لیے لڑنے کو تیار ہوں میں، یہ تعارف ہے میرا حق کا مددگار ہوں میں۔ مجھ کو اسلام کے گلشن کی کلی کہتے ہیں، میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، میرے بابا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ باپ کے ہاتھوں پہ پیغام سنانے آیا، قصر باطل کی میں بنیاد ہلانے آیا، قصر باطل کی میں بنیاد ہلانے آیا، آگ میں ظلم کی بستی میں لگانے آیا، آگ میں ظلم کی بستی میں لگانے آیا، یاد دادا کی زمانے کو دلانے آیا، یاد دادا کی زمانے کو دلانے آیا۔ گر مجھے جنگ کی مل جائے اجازت بابا، انبیاء دیں گے مجھے داد شجاعت بابا، انبیاء دیں گے مجھے داد شجاعت بابا۔ بس آخری بات، انبیاء دیں گے مجھے داد شجاعت بابا۔ المدد شیر خدا جھولے سے بے شیر چلا، خشک ہونٹوں کے لیے دین کی تقدیر چلا، سورہ دہر کی عمران کی تفسیر چلا، سورہ دہر کی عمران کی تفسیر چلا تو یہ کہتا ہوا میدان کو بے شیر چلا، برملا ہوگی نہ دنیا کبھی آباد تیری، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی،
ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی. مل کے بولیے نا, ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی. خود کو ہرمل نے جو آمادہ و پیکار کیا, سنیے, خود کو ہرمل نے جو آمادہ و پیکار کیا, اس طرف اپنے کو اصغر نے بھی تیار کیا. جی یہ مولا سلامت رکھیں. اس طرف اپنے کو اصغر نے بھی تیار کیا. تیر شہ شعبہ کا ظالم نے ادھر وار کیا. اس طرح وار کو بچے نے یوں بیکار کیا. ارے بیعت ظلم کے طوفان کا رخ موڑ دیا. ایک تبسم سے کمانوں کا جگر تھا. ایک تبسم سے کمانوں کا جگر توڑ دیا. ایک تبسم سے کمانوں کا جگر توڑ دیا. علی اصغر کی قربانی کربلا میں وہ واحد قربانی ہے جس سے انسانیت متاثر ہوتی ہے. کیا متاثر ہوتی ہے؟ انسانیت متاثر ہوتی ہے. ہر کوئی سوال کرتا ہے یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اس نے کیا کیا ہوگا, اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا. صاحبان اولاد میں موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے کیا بگاڑا ہوگا کسی کا. یہ صرف 6 مہینے کا بچہ ہے. 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ جانتے کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا. اللہ اکبر. ایک عجیب و غریب روایت ملتی ہے, جب یہ نیزوں کے اوپر سب کے سر لے کر چلے تو علی اصغر کا سر تیر کے اوپر بلند کر رکھا تھا, کیونکہ نیزہ بڑا تھا, علی اصغر کا سر چھوٹا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اولاد والے تشریف فرما ہے, جتنا گریا کرنا ہے اتنا گریا کر لیجیے گا. علی اصغر کا سر چھوٹا تھا, نیزہ بڑا تھا, تو تیر کے اوپر علی اصغر کا سر لے کر چلے. قاتل سر لیے ہوئے جا رہا تھا, سر بہتے ہوئے چلے جا رہے تھے. وہیں ایک عیسائی عورت نے پوچھا, یہ بتاؤ تم جو یہ نیزوں کے اوپر سر لیے ہوئے ہو, یہ کس لیے لیے ہوئے, کون ہے, انہوں نے کیا خطا کی تھی. سمر کہتا ہے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. وہ ایک مرتبہ اس تیر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اس بچوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا اس بچے نے بھی بیعت نہیں کی تھی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, پورے دن سے آپ مسائل سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. میں کہنا ہوں, میں کہوں گا محسوس کیجیے گا, کچھ بیویاں کربلا میں ایسی ہیں کہ جن کی پوری نسل ہی منقطع ہو گئی. کربلا میں پوری نسل ہی قربان ہو گئی. کون؟ ایک بہن ہے عباس کی, جس کا نام ہے رقیہ. خدا نے 4 بیٹے عطا کیے تھے, چاروں بیٹے کربلا کے اندر شہید ہو گئے. ایک ہے ام رباب, خدا نے ایک بیٹا دیا تھا, ایک بیٹی, بیٹا کربلا کے بن میں سو گیا. ارے بیٹی زندان شام میں رہ گئی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. رونے میں کوئی کمی نہ کرنا. جب بھی رویا کرو تو تڑپ کے رویا کرو. تمہارا وقت کا امام دیکھ رہا ہے. میں بتاؤں تمہیں امام زمانہ کیا کہتے ہیں. آپ کے یہاں پہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے, چھوٹے بچے کا جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو مائیں اس کے لیے بہت اہتمام کرتی ہیں. پہلے ہی اسے فروش کھلانا شروع کر دیتی ہیں, بہت اہتمام کرتی ہیں. لیکن تمہارا وقت کا آخری امام کہتا میرا سلام ہو اس شہید پر, ارے جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا. ماتم کر کے رویا کرو, ماتم کر کے رویا کرو. امام زمانہ کہتے میرا سلام ہو اس شہید پر جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا. اللہ اکبر. تیر اس کی گردن پہ جا کر لگا, تیر علی اصغر کی گردن پہ جا کر لگا. آپ نے دیکھا 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی سی ہوتی ہے. تیر تھا تیر شہ شعبہ, جس کی عربوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم کبھی اسے جنگ میں استعمال نہیں کریں گے. لیکن ہرملہ 3 تیر لے کر آیا تھا, تیر شہ شعبہ. یہ 7 چادروں کو توڑتا ہوا تیر جاتا تھا. اس کی رفتار اتنی ہوتی تھی, اور علماء بیان کرتے ہیں کہ آدمی سے کھڑا ہو کر نہیں چلا سکتا تھا, اتنا بھاری یہ تیر ہوتا تھا. بلکہ گھٹنا ٹیکتا تھا, ٹیکنے کے بعد پھر دونوں کمانوں کے دونوں سروں کو ملانے کے بعد اس وقت سے چلاتا تھا. ہرملہ 3 تیر لے کر آیا تھا.
معلوم ہے کہاں کہاں استعمال ہوئے؟ ایک تیر اس نے استعمال کیا جو عباس کی آنکھ میں جا کر لگا، ایک تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا، ایک تیر حسین کی پیشانی پہ لگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ عزیزو، جناب رباب ہے امرؤ القیس کی بیٹی، بابا ہے تیر انداز، بیٹی بھی تیروں کے فن جانتی ہے، فنون جانتی ہے۔ اسی لیے جب حسین علی اصغر کو خیمے میں لے کر آئے نا، جب خیمے میں لے کر آئے تو جناب رباب نے معلوم ہے کیا کہا؟ جناب رباب نے کہا یا منیا عام نسلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، بس میں نے مسائل مکمل کر دیے۔ اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزو، حسین نے اپنے چاند کو سوچا کہ اس چاند کو میں جو ہوں لے جا کر خیموں کی پشت پر قبر کے اندر چھپا دوں۔ علی اصغر واحد شہید ہے کہ جسے 3 مرتبہ شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا 3 مرتبہ شہید، 1 مرتبہ جب کربلا کا تیر چلا جب اب حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کی پشت پر آئے اور آنے کے بعد ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی۔ حسین کی مظلومی تو ذرا احساس کیجیے، ایک باپ کی مظلومی، ایک باپ کی غربت۔ ارے حسین نے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی۔ ذوالفقار آنسو بہانے لگی۔ مولا نے کہا تجھے کیا ہوا ہے ذوالفقار؟ جب کوئی حسین کا نہیں، کیا تو بھی ساتھ چھوڑ رہی کا نہیں آقا؟ ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے یہ کام مل جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے قبر کھودی، قبر میں جلتی ہوئی ریت پر حسین نے اپنے چاند علی اصغر کو لٹایا۔ اب حسین نے پیروں کی سم سے مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی ڈالتے جاتے تھے، یہاں تک جب مٹی ڈال لی ایک مرتبہ حسین نے بڑی حسرت سے دیکھا۔ حسین نے کہا میرے لال علی اصغر تیرا بابا بڑا غریب ہے، تیرا بابا بڑا غریب ہے، میرے لال مجھے معاف کر دینا کہ میں تجھے جلتی ہوئی دھوپ میں اس ریت کے اندر چھپا کر جا رہا ہوں۔ حسین نے اپنے بچے کے چہرے پہ مٹی ڈالی۔ حسین سمجھ رہے تھے کہ علی اصغر بچ جائیں گے۔ حسین چھپا کر ابھی چلنا چاہتے ہیں کہ حسین کو یاد آیا۔ حسین نے کہا دیکھیں غربت کیا، ہمارے یہاں پہ جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے نا۔ حسین نے کہا میرے لال علی اصغر تیرے بابا کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ جسے میں چھڑک سکوں۔ حسین نے بیٹھ کر آنسو بہائے، ارے آنسوؤں سے قبر کو تر کر دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ حسین قبر کے اوپر سے کھڑے تو ہو گئے، لیکن آسمان کی سمت دیکھنے کے بعد کہا میرے محبوب تیرا حسین آج غریب ہو گیا، تیرا حسین آج غریب ہو گیا۔ عزیز و حسین آ گئے۔ اب تاریخ بتا دی، میں نے کہا کہ 3 مرتبہ اس کو شہید کیا گیا۔ جب شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، اب جو 11 کی صبح نمودار ہوئی ہے، جب انہوں نے سروں کو گننا شروع کیا، وہ کہتے ہیں ایک سر نہیں ملتا، ایک سر کہاں پر ہے؟ کسی معلوم نے کہا وہ حسین کے بچے کا سر ہے۔ حسین نے جس کو کہیں کربلا کے بن میں چھپا دیا۔ عزیزوں 4 سپاہیوں کو تیار کیا گیا، وہ نیزہ لے کر چاروں اپنے ساتھ میں چلے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ اس منظر کو جناب رباب اور جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ ان کا عالم یہ تھا نیزے کا رخ اوپر کی سمت نہیں تھا، زمین کی سمت تھا۔ نیزہ مارتے تھے پھر نکالتے تھے، نیزہ مارتے تھے پھر نکالتے تھے۔ جناب زینب نے کہا بھابی رباب ارے تیرے اصغر کی خیر ہو، اب جو نیزہ مارا نیزہ خالی نہیں، ارے علی اصغر الٹ کر آیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی اصغر کے سینے میں جا کر نیزہ لگا۔ یہ علی اصغر کی دوسری مرتبہ شہید کیا گیا علی اصغر کو۔ اب یہ خالی یہیں تک کے نہیں رکے ہیں، یہیں تک کے نہیں رکے ہیں، انہوں نے بچے کے سینے میں سے نیزے کو نکالا اور نکالنے کے بعد علی اصغر کو زمین پر لٹایا۔ ایک بچے کا سینہ کتنا ہوتا ہے معلوم ہے نا؟ مخدر بتاتا ہے اور علامہ پڑھتے تھے، خطیب آل محمد پڑھتے تھے
ایک 6 مہینے کے بچے کا سینہ اتنا صحیح تو ہوتا ہے کہ اس نے اپنے زانوں سے علی اصغر کے سینے کو دبایا اور خنجر جیب سے نکالا، علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا، تن زمین کربلا پر پھینک کر چلا گیا، رباب تڑپتی رہ گئی، ہائے علی اصغر اے میرے سيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین